انتظار عرب والوں کو رہتا تھا کہ فلاں شخص سے وہ شراب لائے گا، اس کی شراب خریدیں گے۔ چنانچہ وہ مدینے کے پاس میں پہاڑی پر پہنچتے ہیں۔ چونکہ اس وقت میں مائک وغیرہ نہیں تھے تو جو لوگ بلند آواز تھے ان سے کہا جاتا تھا جو بھی اعلان کرانا کہ اعلان کر دو۔ تو مدینے کے اندر اعلان ہو رہا تھا، مدینے کا اعلان وہاں پہاڑیوں پر پہنچا کہ لوگوں آج کے بعد سے شراب حرام ہو چکی ہے، آج کے بعد سے شراب جائز نہیں ہے۔ تو یہ اعلان یہ صحابی سنتے ہیں فوراً ٹھٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، وہیں پر مٹکوں کو رکھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ڈائریکٹلی آتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں کہ حضور میں نے یہ اعلان سنا کہ شراب حرام ہو چکی۔ حضور نے کہا کہ ہاں سچ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ حضور میں تو کاروبار کرتا ہوں شراب کا اور آج ہی شراب خرید کر لایا ہوں اور شراب وہ سارے کا سارا میں نے انویسٹ کر رکھا ہے شراب کے اندر، کیا کروں؟ اب حضور نے کہا کہ شراب کا بیچنا حرام، شراب کا خریدنا حرام، شراب کی کمائی حرام، شراب کا لادنا حرام، شراب کا ڈھونا حرام، شراب کا بنانا حرام، یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں حضور نے 10 چیزیں بیان کی شراب کے تعلق سے، وہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان ساری چیزوں کو ناجائز کہا گیا ہے۔ تو جب ان ساری چیزوں کو ناجائز کر دیا گیا، ان صحابی نے کہا، یہ نہیں کہا کہ حضور میرے لیے کوئی راستہ نکال دیجئے کیونکہ میں نے تو سارا انویسٹمنٹ اسی میں لگا رکھا ہے، یہ نہیں کہا میں نے تو سارا خرچہ ہی اس میں لگا دیا اپنا، میں نے تو پوری پونجی ہی اس کے اندر لگا رکھی ہے۔ حضور نے کہا کہ اب گنجائش نہیں ہے کہ ٹھیک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ فوراً جاتے ہیں، پہاڑی کے اوپر مٹکے رکھے ہیں اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ 70 اونٹوں کے اوپر ان کے مٹکے تھے، 70 اونٹوں کے اوپر۔ اب بتاؤ کتنا بڑا کاروبار ہوگا، آج کے اعتبار سے تو بلینز کے اعتبار سے وہ کاروبار ہوگا۔ تو وہ گئے اور پہاڑی پر ہی ایک ایک کر کے سارے مٹکوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا، اپنی پونجی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغام تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیغام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آج کے بعد سے شراب حرام ہو چکی، شراب کا بیچنا حرام ہے، شراب کا خریدنا حرام ہے، شراب کا بنانا حرام ہے، شراب کا لادنا دھونا حرام ہے اور شراب کا بنانا سب کچھ حرام ہے۔ تو صحابی سب کچھ توڑ ٹال کر مدینے کے اندر آئے۔ خیر، تو حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ جس وقت میں مدینے کے اندر بارش پڑتی تھی، یعنی اتنی شراب بہائی گئی تھی کہ جس وقت میں مدینے کے اندر بارش پڑتی تھی تو بارش پڑنے کے بعد میں شراب کی بھینی بھینی سی خوشبو آتی تھی۔ اب دیکھیں زمین کے اندر جب مٹی ہوتی ہے نا تو جب بارش پڑتی ہے تو بھینی بھینی سی مہک سی آتی ہے نا، خوشبو سی۔ تو چونکہ عرب کے اندر مٹی تھی، ریت تھا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی شراب ہوگی کہ دھوپ اتنی تیز، حالانکہ دھوپ سے تو کتنی بھی کسی بھی طرح کی بدبو ختم جو ہے 2 دن 3 دن کے بعد میں نام و نشان مٹ جاتا ہے بدبو کا۔ تو خیر وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عمر کہ جب بارش پڑتی تھی تو بھینی بھینی سے خوشبو آتی تھی شراب کی۔ تو یہ طریقہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، ایک پیغام تھا کہ آج کے بعد سے شراب حرام ہو گئی۔ ہر صحابی نے شراب کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا کہ جعفر، آپ کو اتنی مقبولیت کیوں ملی کہ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے آپ کی تقریر اتنی مقبول ہوئی کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے گرویدہ ہو گیا آپ کا، اور تاریخ رہتی تاریخ تک آپ آج دیکھیے اگر حبشہ کا ذکر ہوگا جعفر طیار کا ذکر ضرور ہوگا، ہجرت کا ذکر ہوگا جعفر طیار کا ذکر ضرور ہوگا، چونکہ ایسی جامع تقریر تھی جو حبشہ کے بادشاہ کے سامنے کی تھی۔ وہ تقریر کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بادشاہ، ہم اس سے پہلے کئی خداؤں کو پوجتے تھے، ہم اس سے پہلے اپنی بچیوں کو مارا کرتے تھے، ہم اس سے پہلے شراب پیتے تھے، ہم اس سے پہلے زنا کرتے تھے، ہم اس سے پہلے قتل کرتے تھے، لیکن ایک نبی اٹھا ہے جس نے کہا قتل حرام، زنا حرام، شراب حرام۔ ایسی جامع تقریر تھی، بادشاہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو اتنی مقبولیت کیسے ملی، اتنی مقبولیت آپ کو کیسے ملی کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 4 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ایمان لانے سے پہلے بھی میں شراب کو پینے کے بارے میں سمجھتا تھا کہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، عقل کو خراب کر دیتی ہے، تو میں نے کبھی ایمان لانے سے پہلے بھی شراب نہیں پی۔ دوسری چیز، زنا کرنے کو میں اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں نے جہالت کے دور میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ تیسری چیز، جوا کھیلنا، میں اس کو بہت برا سمجھتا تھا، بہت معیوب چیز سمجھتا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا، یہ جائے کہ اسلام کے بعد میں جوا کھیلا۔ چوتھی چیز، جھوٹ کو میں معاشرے کی گری ہوئی بات سمجھتا تھا، گری ہوئی چیز سمجھتا تھا جھوٹ بولنے کو، یہی وجہ ہے کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی وجہ سے آپ کو مقبولیت حاصل ہے۔ کیا کیا چیز؟ شراب، زنا، جوا، جھوٹ، یہ 4 چیز میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی نہیں کی، جب کہ ان چیزوں کا دورہ تھا۔ کوئی آدمی اس کے بغیر بچا ہوا نہیں تھا، لیکن کچھ صحابی ہیں جنہوں نے کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی ان لوگوں نے شراب نہیں پی، یہ وہ صحابی ہیں۔ خیر، تو شراب ایک ایسی معیوب چیز ہے جو انسان کو اتنا ذلیل کر دیتی ہے، اتنا نیچے پہنچا دیتی ہے کہ انسان اپنے مقام اور مرتبے کو ہی بھول جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کا بڑا معیار ہے، لیکن وہ شراب کا عادی ہو گیا، لوگوں نے اس کی عزت کرنا چھوڑ دی۔ معاشرے کے اندر ایک عزت ہے، لیکن شراب کی وجہ سے اس کی عزت خراب ہو گئی۔ تو شراب ایک اتنی خطرناک چیز ہے، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، میں نقصان کرتا ہوں، نہیں۔ ایک وہ واقعہ ہے نا بہت مشہور کہ ایک شخص ایک عورت کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس عورت نے 3 لالچ دیے کہ اگر آپ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرو گے تو میں آپ سے محبت کرنے لگ جاؤں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ یا تو شراب پیے، یا یہ بچہ ہے اس کو قتل کریں، یا ایک اور بات اس نے کہی